محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، کل ہم نے سورہ بقرہ کا اور پہلے پارے کا بھی رکوع نمبر 10 پڑھا تھا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی چند خرابیاں بیان فرمائی۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابی بیان فرمائی کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا کتاب لے کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اپنے تمام معجزات کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور ان کو نہیں مانا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر ایسے ہیں کہ بعض ان میں سے نبی ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے قتل کر دیا، اور بعض نبیوں کو انہوں نے تکذیب کی ان کی، یعنی کہ ان کو جھٹلایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں، ہمارے دل بھر چکے، اب اس میں کوئی ہدایت کی بات سما نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری محرومی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثر طبقہ منکر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی کروائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آیا اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر، جیسا کہ نبی علیہ السلام آئے، اور وہ ایسی کتاب لے کر آئے، ایسا اللہ کا کلام لے کر آئے جو ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ تورات میں جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ تم لوگ اس سے پہلے یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی علیہ السلام آئے، کب قرآن لے کر آئیں، کہ جو اہل مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کافرین مکہ ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اب آ چکی ہے وہ تمہارے پاس ہدایت، وہ رسول آ گئے، وہ رسول اپنا ان کے پاس جو کتاب کا ذکر تورات میں تھا وہ قرآن پاک آ گیا، تو کیوں نہیں مانتے جب کہ تم اس کو پہچان چکے ہو کہ یہی وہ رسول ہیں، یہی وہ کتاب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر جو کافر ہیں لعنت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم انکار کرتے ہو جس چیز کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم، حالانکہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ تم حسد کرتے ہو۔ حسد کیا ہے؟ کہ تم سوچتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں تو ہمارے اوپر سب کے سب جو ہے فضیلتیں آنی چاہیے تھی، یہ کیا فضیلت آ گئی کہ اس بنو اسماعیل میں آ گئی یہ فضیلت، اور ان میں نبی پیدا ہو گئے اور وہ نبی عالمی نبی ہو گئے۔ ہماری کتابیں، ہماری شریعت، ہمارے جو نبیوں کو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ تب سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں اپنا نبی بنا کر اپنے بندوں میں سے بھیج دیں۔ تو بہرحال یہ جو انکار کیا ہے تم نے، یہ اللہ کا غضب ہے، ایسا غضب کے اوپر بھی غضب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی تورات کے اوپر ہم ایمان لائیں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انکار کرنے والے ہیں اس کتاب کا جو تورات کے بغیر ہے۔ تو حالانکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو حق ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے تمہاری کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان سے پوچھ لیں کہ آخر جب تم سب کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر، ہم اپنے نبیوں پر ایمان لائیں گے، کیوں کر ہم نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں، کیوں کر قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں پھر قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کو، اتنے نبیوں کو؟ حالانکہ اگر یہ کیا تھے، اگر یہ ایمان والے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو پھر کیوں قتل کرتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جو ہے صریح واضح نشانیاں لے کر آئے تو یہ پھر گئے
کیوں پھرے؟ کیونکہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر لی تھی اور بہرحال یہ ظالم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اس بچھڑے کی وجہ سے جو ہے بلایا، جو ہے نافرمانی کی وجہ سے، تو ان کے اوپر تنبیہ کی، اور بہرحال وہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات پر طور پر بلایا، تورات دی، انہوں نے نہیں مانی، دوبارہ بلایا، پھر نہیں مانی، پھر تیسری بار بلا کر ان کے اوپر پہاڑ لٹکایا کہ اب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو بہرحال یہ مان تو گئے، مگر یہ ایسا نہیں مانے، اللہ کا حکم جو ماننا چاہیے تھا بس زبانی مان لیے اور چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم اگر آخرت کے اندر اپنا گھر تم نے بنا رکھا ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ آخرت میں تمہیں جو ہے جنت ملے گی، اگر تمہیں ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو، تم موت کی دعا کر لو، پھر آخرت میں پا لو وہ چیز جو تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں کریں گے، یہ آخر کار جو ہے یہ ایسے ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو جانتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں موت کی تمنا کریں گے، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، سب کے سب گناہ بھیجے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دنیا کی زندگی کے ایسے حریص ہیں لوگوں سے بھی زیادہ، کہ لوگ تو پھر بھی چلو تھوڑی بہت دنیا کماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ 1000 سال مل جائیں دنیا کے تو ہم جی لیں، اور جی کر کیا کر لیں، کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو جائے گی، اگرچہ ان کو وہ عمر مل بھی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہرحال اس کے ذریعے سے ہی عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر جو ہے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل کہہ دیجئے، من كان جو کوئی ہے، عدوا لجبریل دشمن جبریل کا، فإنه تو اسی نے نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو، علی قلبک تمہارے دلوں کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی کہ جو تمہارے پاس ہے تورات، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ جو تم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن مانتے ہو، یہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن کریم لے کر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہی نازل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے تمہاری کتاب کی بھی۔ تو یہ قرآن کریم ہدایت اور بشارت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، اچھا ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، یہ ان کو اپنا دشمن شمار کرتے تھے، اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا مانتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کا گمان تھا کہ جب بھی ہم نے کوئی نافرمانی کی فوراً سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عذاب لے کر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ کہتے تھے وہ اچھے فرشتے نہیں ہیں، میکائیل اچھے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ روزی لاتے ہیں، وہ بارش برساتے ہیں، وہ خوشخبریاں لاتے ہیں، وہ ایسے بہت سارے کام جو ہیں دنیاوی ضرورت کے وہ لاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ذاتی دشمنی جیسے تھی، انہوں نے ایسا سمجھ رکھا تھا کہ ہم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانیں گے اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ہمارے اوپر عذاب لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہی جبرائیل ہیں جن کو تم اپنا دشمن شمار کرتے ہو، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال اور وہ قرآن کریم ایسا ہے جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ تو مگر بہرحال تم مانو گے تو نہیں، مگر یہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری، یعنی کہ اللہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہوگی قیامت کے دن، جو مومن ہیں یعنی کہ ایمان لانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا جو کوئی ہے، عدوا للہ اللہ کا دشمن،
و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جبرائیل کے ساتھ کیا کرو، دشمنی رکھو اور میکائیل کو اپنا دوست مانو، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، وہ کوئی سے بھی ہوں، رسولوں کے ساتھ، جیسا کہ ان کی دشمنی تھی، بہت سارے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، تکذیب کرتے رہتے تھے اکثر و بیشتر، اور جبرائیل اور میکائیل کوئی بھی ہو تو وہ شخص یہ شمار کر لے کہ اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ خود اس کو دشمن شمار کرتا ہے، جو کیا ہے، کافر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیتیں، آیات و آیتیں بینات واضح، وما یکفر اور کفر کرتے ہیں بہا ان کے ساتھ، مگر الا مگر فاسقون، کون؟ الا الفاسقون، مگر فاسق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک واضح آیات کے ساتھ قرآن کریم، اس کو انکار کرتا ہے کون شخص؟ جو فاسق ہے، جو فاسق ہے، گناہ گار ہے، اس کے علاوہ سب کے سب اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا جب بھی عاہدوا عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی پختہ وعدہ، کوئی پختہ عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، یعنی کہ ڈال دیا اس کو، چھوڑ دیا اس کو، فریق منہم ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں مان لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا کہ تم اللہ کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، جو احکامات کہاں ہیں؟ تورات میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ پختہ وعدہ توڑ دیا، اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تو اور ان کی ایک جماعت جو تھی ان میں سے، وہ کیا تھی کہ ایمان نہیں لاتی تھی، اور وہ اکثر بیشتر تھے، ایسے لوگ بہت کم تھے جو کیا ایمان لانے والے تھے، اکثر و بیشتر ان میں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نبذہ فریق منہم، تو پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر نے زیادہ تر ہی نے کیا کیا؟ لا یؤمنون نہیں ایمان لائے اس پر جو تورات میں ہے۔ اور بہرحال تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ دونوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، دونوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو، معہم ان کے پاس ہے، مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یعنی ان کے ساتھ، یعنی ان کے پاس ہے، معہم، نبذ فریقم تو پھینک دی ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی کتاب لے کر آیا، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم کا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے قرآن کریم لے کر، تو وہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جو ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، کہ تو وہ کہتا ہے کہ تورات میں بھی جو لکھا ہوا ہے وہ سب کیا ہے؟ بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، سچ ہے۔ تو ان میں سے ایک فریق کیا کرتا تھا؟ اس کو پھینک دیتا تھا اپنے پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ کبھی جانتا ہی نہیں تھا تورات کو۔
تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے جو لوگ بنی اسرائیل میں سے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں یہود اور نصارہ تھے، کہ جب نبی علیہ صلاۃ والسلام قرآن کریم ان کو سناتے تو وہ اپنی کتاب جو کہ منسوخ ہو چکی تھی تورات، اس کو ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ پورا مکمل ایمان لے آتے تھے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے اوپر۔ اور دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ اس سے وہی شخص مراد ہے کہ اللہ کی کتاب کو یہ پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، تو مگر بہرحال یہ سچ بات ہے جو اس میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعے کا ذکر فرماتے ہیں جس کا شان نزول آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو یہودی عالم تھا، نبی علیہ صلاۃ والسلام اس کے پاس قرآن لے کر گئے کہ یہ قرآن ہے جو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو اب تورات منسوخ ہو چکی ہے، اب تم نے میرے اوپر ایمان لانا ہے اور قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ قرآن کریم کون لے کر آتا ہے آپ کے اوپر، یعنی کون نازل کرنے کے لیے، کون وحی لے کر آتا ہے آپ کے پاس؟ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ صلاۃ والسلام لے کر آتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، ہم تو ایمان نہیں لا سکتے اس کے اوپر۔ کیونکہ جبرائیل کو ہم صحیح نہیں مانتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ جب بھی وہ آئے ہیں ہمارے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں۔ ہاں اگر میکائیل آتے تو ہم مان لیتے۔ تو بہرحال نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ان سے چند باتیں پوچھی، تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جیسا کہ یہودی یہ مانتے تھے کہ سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے بادشاہ ہیں سلیمان علیہ السلام جو جادوگر ہیں، یعنی کہ وہ جادو سکھاتے ہیں، اور ان کی تمام کی تمام جو وہ بادشاہت تھی اس کو جادوگری شمار کرتے تھے۔ ایک یہ، اور دوسرا داؤد علیہ صلاۃ والسلام کو بھی یہ بادشاہ مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب لایا تھا ان یہودیوں کے اوپر، اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، ما تتلو الشیاطین، اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، یہ سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں دنیا میں آئے تھے۔ ان کو رجال الغیب کہا جاتا تھا، غیبی آدمی۔ تو یہ بعضی چیزیں جو ہے ان کے پاس کچھ ایسا کلام تھا، حکمت کا کلام، تو اس کلام کو شیطان الانس، یعنی کہ اس زمانے کے جو جنات تھے، جو شیطان الانس یا جن تھے، انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ اب یہ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ صلاۃ والسلام نے جادو سکھایا تھا، کس کو؟ لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جس کی تم اتباع کرتے ہو وہ جادو سکھایا ہے کس نے؟ شیطان نے سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کی بادشاہی میں، یعنی کہ وہ شیطان پڑھتے تھے یہ جادو، جس کو تم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کفر نہیں کرتے تھے، یہ جادو تو بہرحال حرام ہے اور حرام کفر ہے، تو بھلا کیسے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جادو کر سکتے تھے یا سکھا سکتے تھے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین جو ہے انہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ کون؟ شیاطین، نہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ایک وقت گزرا ان کے اوپر۔ وہ وقت کیا تھا کہ ایک جو ہے یہ بابل شہر کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ان یہودیوں کے اوپر جو ہے ایسا ڈنڈا بجایا، ان کو قتل عام کیا ان کا اس زمانے میں، تو ان سے بیت المقدس بھی چھین لیا گیا۔ بیت المقدس بھی چھین لیا تو اس بادشاہ نے، جو بابل شہر کا بادشاہ تھا، ان کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے اپنے شہر میں قید کر دیا، یہاں تک کہ 100 سال تک قید کیا۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ آیا جو اس زمانے میں جو ہے ایران جو تھا، تو اس کا ایک بادشاہ آیا بخت نصر، تو اس نے ان لوگوں کو اس بابل شہر کے اس بادشاہ کی قید سے چھڑایا۔ تو اس دوران میں کیا ہوا تھا کہ تورات پوری کی پوری مسخ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو اب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا دور بھی چلا گیا تھا اور تورات ان کے پاس تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو نازل کیا، مبعوث کیا۔ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے خود اپنی یادداشت سے کیا کیا کہ تورات کو دوبارہ لکھ دیا۔ تو اب یہ یہودی کہنے لگ گئے کہ یہ جو تورات ہے یہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے لکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا شمار کرنے لگ گئے تھے۔ اور یہاں اسی واقعے کی نسبت سے، بابل شہر کے واقعے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سکھاتے تھے جادو، کن کو؟ لوگوں کو۔ وما انزل علی الملکین، وہ جادو جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کن کے اوپر؟ دو فرشتوں کے اوپر، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کہاں رہتے تھے؟ ببابل، بابل شہر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں فرشتے، من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ پہلے کہتے، انما نحن فتنہ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا نہ تو کفر کر، نہ تم کفر کرو۔ تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام جب نبی تھے تو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اللہ کا بیٹا شمار کرنے لگ گئے، تو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو انکار کرنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں نے اپنی یادداشت سے جو اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی تھی اس سے میں نے یہ تورات لکھی ہے، میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوں جس کے پاس اسپیشل پاورز ہیں، اتھارٹیز ہیں، جو خود سے اس نے تورات لکھ لی، یہ میرا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سختیاں کری ان کے اوپر، اور وہ سختی ایسی تھی کہ یہ رات بھر پورا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو سونے نہیں دیتے تھے، پوری رات جاگ کر رہتے تھے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، سب کچھ۔ تو اب کیا ہوتا تھا، یہ جو دو ہاروت اور ماروت فرشتے تھے یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بابل شہر سے تم کیا کرو، یہاں آ جاؤ اور عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرو۔ کیسے کہ اب یہ جو رات کو پورے مرد اور عورتیں جاگتے رہتے تھے، ان کو افسوں سناؤ، کچھ ایسا وہ جو کلام تمہیں حکمت کے طور پر ملا ہے ہاروت اور ماروت کو، وہ سناؤ تاکہ یہ کیا ہو جائیں، سو جائیں یا جو بھی ہو جائے، تو یہ اپنے کاموں میں لگ جائیں اور عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کریں، یہ چھوڑ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہاروت اور ماروت ہمیں سکھا کر گئے ہیں کیا؟ جادو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ انہوں نے نہیں سکھلایا کسی کو بھی جادو، حتیٰ کہ جب بھی وہ کسی کو وہ افسوس سنا کے لیے آتے تھے، وہ کہانی یا وہ جو کلام، وہ حکمت کا کلام ان کے پاس تھا جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، وہ سنانے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو بہرحال تمہارے اوپر آزمائش ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، خبردار کہ تم اس کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد کیا کرو، اس کو لوگوں کے اوپر جادو کرنا شروع کر دو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے. فلا تکفر، تو خبردار یہ کفر نہیں کرنا، بس سن لو اور سننے کے بعد یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہم فرشتے ہیں، اور بہرحال یہ بھی تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ تم ہمیں بھی کہیں ایسا نہیں کوئی خدا کا اوتار یا خدا کے بیٹے کو کوئی اوتار شمار کر لینا، ہم خود تمہارے اوپر کیا ہے؟ آزمائش ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون وہ جادو کہ وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء وزوجہ درمیان مرد اور اس کی بیوی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی اور انہوں نے خود وہ جادو سیکھ لیا، یاد کر لیا، اور سیکھنے کے بعد یہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ اس جادو کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں، میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ بازی، ان کے درمیان میں جو ہے عداوت پیدا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ کسی کو بھی مگر إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ حکم کے، اللہ کے حکم کے، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کون، وہ ہاروت اور ماروت، ان کے اوپر جو افسوس سناتے تھے، ان کو کلام حکمت سناتے تھے، اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر جادو نہیں ہوتا تھا. وما هم بضارین بہ من احد، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، نقصان پہنچانے والا وہ کلام نہیں تھا، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اگر کسی کو نقصان پہنچاتا تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے لوگ وہ علم جو یضرہم ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ولا ينفعہم اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں. اس کے باوجود لوگ اس کلام میں سے وہ چیزیں سن لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جہاں تک کہ اس کلام حکمت میں جو نفع کی باتیں تھیں وہ اس کو سیکھتے نہیں تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق کے جان لیا انہوں نے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما لہو نہ ہوگا اس کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور البتہ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ وہ جادو سیکھ لیتے تھے تو اس کو کیا کرنا شروع کر دیتے تھے؟ بیچنا شروع کر دیتے تھے. بیچنے سے مراد کیا ہے؟ پیسے لے کر لوگوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ بازی ڈالتے تھے. اور یہ یہودی وہ جو شیطانوں سے انہوں نے وہ جادو سیکھا تھا، پہلے کہاں؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جس کا ذکر اس آیت میں شروع میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کو بھی چند یہودیوں نے سیکھا، اور نسل در نسل آج تک یہودیوں کے پاس وہ بھی جادو موجود ہے. اور پھر جو یہ ہاروت اور ماروت کے کلام میں سے انہوں نے جادو نکالا تھا، اس کو بھی انہوں نے نسل در نسل آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، یہاں تک کہ آج تک ان کے پاس وہ جادو موجود ہے. اور آج بھی یہ یہودی جادو میں اور سحر میں اسی کلام کو، اسی شیطانی جو ہے کلام کو، جادو کو جو ہے سامنے بروکار لا کر دنیا کا تختہ پلٹ دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جو جادو ہوا تھا، جس کی تفسیر میں نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں کی تھی، اس کو بھی ایک یہودی ہی نے کیا تھا، جو ہے لبید بن عاصم اس کا نام تھا، وہ بھی یہودی تھا. تو گویا کہ معلوم چلا کہ یہ لوگ اچھی باتوں کو کبھی نہیں سیکھتے، صرف شیطانیاں سیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ولو اور اگر
انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو البتہ ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ کے یہاں سے، خیر بہت بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بہرحال انہوں نے وہ باتیں جو صحیح تھی وہ سیکھی نہیں، اگر یہ سیکھ لیتے تو اللہ کے یہاں ان کو جو ثواب ملتا وہ بہت بہترین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔